चीना, सरदार शहाबुद्दीन और आमिर भक्कर से इन 3 MPAs ने अपने एफिडेविट्स सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए हैं, जिन एफिडेविट्स जो हैं उनमें ये बताया गया है कि किस तरह से उन्हें पैसों की ऑफ़र की गई। अता तारड़ जो है उसने उनसे बात की और पहले उन्होंने कहा कि आप अगर हमारी मदद करें तो हम भी आपके बहुत काम आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि मसलन कितना काम आ सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप बताएं आपकी क्या, हमें कितने लोग चाहिए। उन्होंने कहा जी हमें 10 लोग चाहिए। तो उसने कहा नहीं, हमारे पास 14 लोग हैं, ये गुफ्तगू हो रही है, और 14 लोगों के लिए हमें 14 अरब रुपया चाहिए। तो अता तारड़ ने उनको आगे से कहा कि नहीं, 14 अरब रुपया तो बहुत ज़्यादा है, हम आपको 25 से 30 करोड़ रुपया जो है वो फ़ी MPA दे सकते हैं, क्योंकि हमें जरदारी साहब का इतना ही जो है वो पैसे जो हैं वो हमें हासिल। अब आप अंदाज़ा लगाएं, ये मुल्क जिसमें इमरान खान हमेशा क्या बात करते हैं कि हमारी जो मोरालिटी है, हमारी जो इस क्लास ने जिसने पाकिस्तान को, आसिफ जरदारी एंड कंपनी जिसने पाकिस्तान को इस तरीके से रूल किया है, वो हमारी इखलाकी इक़दार को इतनी पस्त ले गए हैं कि कोई मसला ही नहीं है किसी को पैसे ऑफ़र करना, कोई मसला ही नहीं है MPAs को ख़रीदना, कोई मसला ही नहीं उन्हें भेड़ बकरियों की तरह जो है उठा के इधर से उधर ले जाना। हमारे ये जो मसूद मजीद साहब हैं, इनको तुर्की पहुंचा दिया गया है, 40 करोड़ रुपया लेके मुबैना तौर के ऊपर इनको वहाँ पहुंचा दिया गया है, और ये पैसे जरदारी साहब माशाल्लाह दे रहे हैं। अब ये जरदारी साहब कौन है? जरदारी साहब ये पैसे को बाप के पैसे नहीं दे रहे, ये सिंध हुकूमत का पैसा है। आपने अभी देखा कराची में जो हालात हुए, वहाँ पे इनके पास नाले खोलने के लिए पैसे नहीं हैं। MPA ख़रीदने के लिए 40-40 करोड़ रुपया जो है वो आसिफ जरदारी यहाँ पे दे जा रहा है, और एक तमाशा लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट और अदालतें, इलेक्शन कमीशन से तो खैर किसी खैर की उम्मीद ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन तो एक बिल्कुल ही एक ऐसा इलेक्शन कमिश्नर वहाँ पे बैठा हुआ है जिसमें कोई शर्म हया ही नहीं है, जिसने बाकायदा एक प्लानिंग के तहत सेनेट में ख़रीदो फरोख्त, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप ट्रैक डाउन करें कि सेनेट में ख़रीदो फरोख्त जो हुई, इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर 1 इंच नहीं हिला। इतने ये इन्होंने बेशर्मी का मुजाहरा किया। अगर इलेक्शन कमीशन ने उस वक़्त एक खुलेआम जिस तरह से वोटें बिक रही थी उसको रोका होता, पाकिस्तान को बेहतर आज माहौल मिलता। कोई जमहूरियत इस सिस्टम में काम नहीं कर सकती कि आप अपोजिशन में हों, आप अरबा रुपया लगाएं, हुकूमत में आएँ, फिर ठेकों से अरबों रुपया आप दोबारा जो है वो वापस कमा लें, और फिर अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए वो पैसे खर्च करना शुरू कर दें। ये जो विशियस सर्कल है सियासत का, पाकिस्तान में अगर इसको हमने ना तोड़ा, पाकिस्तान में जमहूरियत कहीं नहीं जाएगी। ये जमहूरियत का कोई मुस्तकबिल ही नहीं है पाकिस्तान में, ख़ुसूसन पार्लिमानी जमहूरियत का कोई मुस्तकबिल नहीं है अगर इस तरह से पाकिस्तान में लेन देन होने हैं, इस तरीके से पाकिस्तान में पैसे जो हैं वो बांटे जाने हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि 35 करोड़ रुपया जो है वो एक MPA को ऑफ़र हो रही है कि आपने करना क्या, आपने बाहर चला जाना है। किसी को दुबई में होटल्स बुक करा के जो है वो दे रहे हैं, किसी को तुर्की में होटल्स बुक करा के दे रहे हैं। ये किस किस्म की पाकिस्तान में हम ये मुआशरा तश्कील देना चाहते हैं? ये किस तरीके से हम ये मुल्क जो है उसको आगे लेके जाना चाहते हैं? कल हम ये एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएंगे। उसके बाद हमारी जो अर्ज़दाश्त ये है, हमारी दरख्वास्त ये है और हमारा मुतालबा ये है कि फ़ौरी तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो इलेक्शन लॉज के मुताबिक जो इल्लीगल मींस इख्तियार करने का केस है, सेक्शन 171 है, 174 है गालिबन, उनके तहत आसिफ जरदारी को, अता तारड़ को फ़ौरी तौर के ऊपर गिरफ़्तार किया जाए, राना सनाउल्लाह को। इन 3 लोगों को, आसिफ जरदारी इनका सरगना है इस वक्त, क्योंकि पैसे फ़ंड्स की प्रोविजन जो है वो जरदारी की तरफ से आ रही है। इस शख्स ने तो भुट्टो फैमिली का पहले जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया है, पीपल्स पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया है, फिर नून लीग को इधर फंसाया है और अब उसको पंप कर रहा है, पैसे उसमें पंप कर रहा है। हम ये मुतालबा करते हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की डिटेल्ड इंक्वायरी करे और उसके बाद आसिफ जरदारी, राना सनाउल्लाह
اور عطا تارڑ، ان تینوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جائے اور ان کے اوپر الیکشنز میں خرید و فروخت کے الزام میں مقدمہ چلایا جائے۔ اب یہ تو معاملات ہیں جو ہمارے سامنے ہو رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ اور کتنے ایم پی ایز ہیں جن کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ کیا گیا ہے، ہمیں نہیں پتہ اور کتنے لوگ ہیں جن کو اس وقت آفرز دی جا رہی ہیں، لیکن یہ بات میں واضح طور پہ بتا دوں کہ کوئی بھی ایم پی اے یا کوئی بھی شخص آپ نے کسی طور کے اوپر بھی جو یہاں پر بددیانتی میں ملوث ہوگا، پاکستان کے عوام انہیں معاف نہیں کریں گے۔ پاکستان کے عوام کبھی بھی اس غیر اخلاقی سیاست کو برداشت نہیں کریں گے۔ پاکستان کے عوام کسی طور کے اوپر بھی اس خرید و فروخت کو برداشت نہیں کریں گے، اور اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے آپ پاکستان میں ایک اور اپنے خطرات کو دعوت دے رہے ہیں۔ پاکستان کی معیشت کا پہلے ہی حال ہمارے ہر حالت میں حکومت سے چمٹے رہنے کا جو اس وقت سلسلہ ہے یہ بند ہونا چاہیے، اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ کارروائی فوری ہو اور انشور کرے سپریم کورٹ کہ پنجاب میں جو چیف منسٹر کا الیکشن ہے وہ قانون کے مطابق ہو اور مکمل انصاف کے تقاضے اس میں پورے کیے جائیں۔ صاحب یہ بتا دیں کہ جس طرح چودھری شجاعت حسین نے آج واضح اعلان کر دیا ہے، اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ مزید سازشوں کی توقع ہے آپ لوگ؟ شجاعت صاحب کے انکار کے بعد ہی تو ریٹ بڑھا ہے۔ شجاعت صاحب نے تو سٹیٹمنٹ دے دیا کہ پرویز الہی صاحب کو ہم ووٹ دیں گے، اگر وہ 10 ووٹ جو ہے اس کے اوپر ان کا پہلے تو خیال تھا نا کہ وہ گڑبڑ کر لیں گے، وہ ناکام ہو گئے۔ اب آپ مجھے بتائیں 25 کروڑ روپیہ، 30 کروڑ روپیہ، 35 کروڑ روپیہ جو ہے اور 40 کروڑ تک جو ہے وہ اس کی جو بڈ ہے وہ جا رہی ہے۔ کوئی حد ہوتی ہے، کوئی لمٹ ہوتی ہے پیسوں کی۔ آپ نے جن 3 ناموں کا بتایا ہے، ان 3 ناموں نے آپ کے پارٹی چیئرمین کو یا آپ کی قیادت کو خود آگاہ کیا ہے جی، کہ ہمیں آفر ہوئی ہے؟ ان تینوں نے جو ہے وہ جو ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں ان کو آگاہ کیا، اس کے بعد لاہور میں جو ہماری پارٹی ہے ان کو آگاہ کیا، اور اب انہوں نے ایفیڈیوٹس بھی جو ہیں وہ تینوں دے دیے ہیں، جو ابھی میں آپ کو جاری کر دوں گا سو دیٹ آپ اس کو۔ اس وقت آپ کے پاس کتنے نمبر ہیں جن کے ساتھ آپ کے رابطے ہیں جن سے نہیں ہو رہے؟ جو ہمارے میں نے وہ آج سے، کیونکہ عمران خان کل جا رہے ہیں لاہور میں، آج بھی ہیں، اس وقت تک ہماری پارلیمانی اسٹرینتھ جو ہے وہ الحمدللہ پوری ہے، لیکن یہ تو ایک سلسلہ ہے جو جاری ہے۔ سو انشاءاللہ ہمیں امید تو یہی ہے کہ یہ ناکام ہوگا بری طرح، لیکن مطلب پیسوں کی بھی تو کوئی لمٹ ہوتی ہے نا۔ اتنا پیسہ آپ آفر کر رہے ہیں، جس بندے نے زندگی میں 50 لاکھ کا اکٹھا نہیں دیکھا، اس کو 50 کروڑ آپ اکٹھا دے رہے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ان کے پاس کتنا پیسہ۔ فاطمی صاحب یہ بتاتے ہیں نوٹیفیکیشن سے وہ ہو جائے۔ عمران خان صاحب کا جو اتنی چھوڑو کر لوگوں کے خلاف، اب آپ سمجھتے ہیں ٹائم بھی کم ہے وزیر پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے، تو پہرا زیادہ دینا پڑے گا پارٹی نے؟ پیرا تو بہت زیادہ دینا پڑے گا، اگر قیمت اتنی زیادہ لگا دیں گے، پیسے اتنے زیادہ لگا دیں گے۔ دیکھیں نا، یہ جس طریقے سے کر رہے ہیں زرداری اینڈ کمپنی، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہر حالت میں حکومت سے چمٹا رہنا چاہتے ہیں۔ حکومت سے کیوں چمٹا رہنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ان کو منتھلیاں آ رہی ہیں۔ آپ نے زرداری کا ذرا کیس اٹھا کے دیکھیں نا، جو فیک اکاؤنٹس کا ہے، ان کو تو ہر ہفتے جو ہیں وہ کروڑوں اربوں روپے جو ہیں ان کے اکاؤنٹس میں جاتے ہیں، ہر ٹھیکیدار جو ہے وہ ان کا حصہ پے کر رہا ہے۔ یہ تو ایک تماشا لگا ہوا ہے اس ملک میں۔ سو اس کے اوپر جو ہے ہم تو، سپریم کورٹ ہی ایک ادارہ ہے جس سے آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ آگے اس کے اوپر جو ہے وہ شفافیت یقینی بنائے گا اور قطعی طور کے اوپر اجازت نہیں دے گا کہ الیکشن اس ماحول میں ہو۔ آج یہ کہیے گا کہ نمبر گیم جو ہے وہ بڑا کلوز ہے اور آفر بڑی اوپر جا رہی ہے دن بدن، آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کو آپ وزیر اعلیٰ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے یا آپ بھی 50-50 دیں؟ نہیں، پرویز الہی صاحب کو ہم وزیر اعلیٰ تو بنا دیں گے، وہ انشاءاللہ۔ نمبر گیم تو ہماری بہت کمفرٹیبل ہے اس وقت۔ نون لیگ کے پاس تو 176 178 کے قریب لوگ ہیں، ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ 188 لوگ ہیں، اور اگر یہ 2 ری کاؤنٹنگ کل ہو جاتی ہے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ 189 کے اوپر بھی جا سکتے ہیں اور پھر 190 کے اوپر بھی جا سکتے ہیں۔ تو نمبر گیم میں ہمیں پرابلم نہیں ہے، بٹ یہ بات عوام کے نوٹس میں لانا ضروری ہے، آپ میڈیا کے نوٹس میں لانا ضروری ہے کہ آپ دیکھیں اس طرح سے اگر اس ملک میں جمہوریت چلنی ہے، اس طرح سے اس ملک میں آپ نے اس طرح سے ایک انبار لگا دینے ہیں پیسوں کے، آپ پیسے حکومت سے میں ہوں، آپ رشوت لیں، پیسے کمائیں، پھر آپ ان سے حکومت خرید لیں، یہ سلسلہ تو ختم ہونا چاہیے۔ پہ گئے تھے آپ کے ممبران 6 وہ آگے؟ جی وہ آگے۔ فواد صاحب پہلے سندھ ہاؤس میں منڈی لگی، اب سندھ والے پنجاب میں پہنچ گئے،
क्या ये जो रवायती सियासी जमातें हैं ये पाकिस्तान को श्रीलंका वाला माहौल करना चाहते हैं कि अवाम इनके खिलाफ निकले? देखिए, मसला ये है कि इनका ये अवाम को कुछ समझते नहीं है। सबसे बड़ा मसला भी यही है कि इनके नज़दीक अवाम की कोई अहमियत और हैसियत नहीं है। लिहाजा वो जब भी ये बात होगी वो आप देखेंगे कि उनकी प्रायोरिटी में अवाम नहीं आते। बहरहाल हमें तो देखें ना, तवक्को हमें सुप्रीम कोर्ट से हमें ये है कि अगर सिंध हाउस में होने वाली ख़रीदारी का उस वक़्त नोटिस ले लिया गया होता तो पाकिस्तान में हालात बेहतर होते। इस सेनेट में अगर जो कुछ हुआ उसका इलेक्शन कमीशन नोटिस ले लेता, हालात बेहतर होते। आज फिर एक तमाशा लगा है, आज फिर एक मंडी लगी है। हमारे इदारे कब तक जो है वो इसको बग़ैर किसी कार्रवाई के जो है वो जाने देंगे? सवाल तो ये क्या, और आसफ जरदारी को, अता तारड़ को, राना सनाउल्लाह को 100% जेल के पीछे होना चाहिए इस ऑफेंस में, ताकि मिसाल बने पाकिस्तान के लोगों के लिए और जमहूरियत के लिए कि कोई शख्स ये जुर्रत ना करे आइंदा इस तरह की खरीदारी। देखिए, फ़ोन रिकॉर्ड भी उनके पेश कर देंगे, फ़ोन रिकॉर्ड भी दे देंगे। लेकिन असल बात यह है कि ये देखें, ये आप जो कह रहे हैं ना टिकट गलत दे, आपने मुआशरे से लोग लेने हैं ना, वो हम फरिश्ते कितने ढूंढे हम, हर बंदा फरिश्ता तो नहीं होता। जब आप टिकट दे रहे हैं आप उसकी क्वालिटी देखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब इतना बड़ा पैसा ऑफर हो रहा हो तो आप मुझे बताएं कितने लोग जो है उसको सस्टेन कर सकते हैं। अब 22 को इलेक्शन है, कम वक्त बहुत थोड़ा है, तो सर आप कैसे, आप इसको मेक श्योर कैसे करेंगे कि एक बंदा आपका तुर्की चला गया, बाकियों को किस तरह कंट्रोल करेंगे? आप एक मैकेनिज्म बनाएंगे? मुझे मैकेनिज्म बनाए हैं, हमने अपने चेक्स बनाए हैं, लेकिन देखें हम इसमें, इस मामले में हम अकेले पार्टी नहीं हैं। सबसे बड़ा स्टेक होल्डर पाकिस्तान के अवाम है, और इसीलिए आपके तवज्जुह से पाकिस्तान के अवाम के सामने हम अपना मुकदमा रख रहे हैं कि वो इसका नोटिस लें। सबसे बड़ा नोटिस अवाम ने दिया है। अब तक जितने बड़े नोटिस आए हैं असल में अवाम की तरफ से आए हैं, और हमारा असल मतमा नज़र यही है कि हम अवाम को बता सकें कि मुल्क में क्या हो रहा है। उम्मीद है इदारे भी कार्रवाई करेंगे। थैंक यू जी। हमारे पास पैसे नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है, आपके पास पैसे नहीं, अभी की तो करती मेरे से वो टीवी के ऊपर आता है और कहता है कि 5 लोग जो हैं वो इधर से उधर हो सकते हैं, कोई मसला ही नहीं। ये वज़ीर दाखिला कह रहा है राना सनाउल्लाह। उसके बाद जो मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन है वो आती है, वो इसको बयान को अपनी वो कैंडी क्रश खेलते खेलते एंडोर्स करती है। उसके बाद जो इनके बाकी वज़ीर हैं वो भी ये बात करते हैं, और उसके बाद अगर ये मामला बयानात तक रहता तो कोई हरज नहीं था। लेकिन उसके बाद हमारे रहीम यार ख़ान से MPA मसूद मजीद मुबैना तौर के ऊपर 40 करोड़ रुपया लेके वो माशाल्लाह तुर्की पहुंच गए। आप अंदाज़ा लगाएं कि MPAs को 40 करोड़ रुपए में जो है वो ख़रीदा जा रहा है। ये वो विशियस सर्कल है जो पाकिस्तान में आसफ जरदारी ने मास्टरमाइंड किया है। इस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मकसद था वो ये है कि आज हमने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त जमा करवाई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राना सनाउल्लाह के बयानात का ट्रांसक्रिप्ट मंगवाया है, और जो पंजाब में दीगर धांधली हो रही है उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने तशवीश का इजहार किया है। लेकिन अभी का जो मामला है जो सुबह सुप्रीम कोर्ट में हम पेश करने जा रहे हैं, 3 MPAs हैं, गज़नफ़र अली चीना, सरदार शहाबुद्दीन और आमिर भक्कर से।
ان 3 MPAs نے اپنے ایفیڈیوٹس سپریم کورٹ میں جمع کرائے ہیں، جن ایفیڈیوٹس جو ہیں ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے انہیں پیسوں کی آفر کی گئی۔ عطا تارڑ جو ہے اس نے ان سے بات کی اور پہلے انہوں نے کہا کہ آپ اگر ہماری مدد کریں تو ہم بھی آپ کے بہت کام آ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مثلاً کتنا کام آ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ بتائیں آپ کی کیا، ہمیں کتنے لوگ چاہیے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں 10 لوگ چاہیے۔ تو اس نے کہا نہیں ہمارے پاس 14 لوگ ہیں، یہ گفتگو ہو رہی ہے، اور 14 لوگوں کے لیے ہمیں 14 ارب روپیہ چاہیے۔ تو عطا تارڑ نے ان کو آگے سے کہا کہ نہیں 14 ارب روپیہ تو بہت زیادہ ہے، ہم آپ کو 25 سے 30 کروڑ روپیہ جو ہے وہ فی MPA دے سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں زرداری صاحب کا اتنا ہی جو ہے وہ پیسے جو ہیں وہ ہمیں حاصل ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں یہ ملک جس میں عمران خان ہمیشہ کیا بات کرتے ہیں کہ ہماری جو موریلٹی ہے، ہماری جو اس کلاس نے جس نے پاکستان کو، آصف زرداری اینڈ کمپنی جس نے پاکستان کو اس طریقے سے رول کیا ہے، وہ ہماری اخلاقی اقدار کو اتنی پست لے گئے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کسی کو پیسے آفر کرنا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے MPAs کو خریدنا، کوئی مسئلہ ہی نہیں انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہے اٹھا کے ادھر سے ادھر لے جانا۔ ہمارے یہ جو مسعود مجید صاحب ہیں ان کو ترکی پہنچا دیا گیا ہے، 40 کروڑ روپیہ لے کے مبینہ طور کے اوپر ان کو وہاں پہنچا دیا گیا ہے، اور یہ پیسے زرداری صاحب ماشاءاللہ دے رہے ہیں۔ اب یہ زرداری صاحب کون ہے؟ زرداری صاحب یہ پیسے کو باپ کے پیسے نہیں دے رہے، یہ سندھ حکومت کا پیسہ ہے۔ آپ نے ابھی دیکھا کراچی میں جو حالات ہوئے، وہاں پہ ان کے پاس نالے کھولنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، MPA خریدنے کے لیے 40 کروڑ روپیہ جو ہے وہ آصف زرداری یہاں پہ دے ہی جا رہا ہے، اور ایک تماشا لگا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ اور عدالتیں، الیکشن کمیشن سے تو خیر کسی خیر کی امید ہی نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن تو ایک بالکل ہی ایک ایسا الیکشن کمشنر وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے جس میں کوئی شرم حیا ہی نہیں ہے، جس نے باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت سینٹ میں خرید و فروخت، جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ آپ ٹریک ڈاؤن کریں کہ سینٹ میں خرید و فروخت جو ہوئی، الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر 1 انچ نہیں ہلا، اتنے یہ انہوں نے بے شرمی کا مظاہرہ کیا۔ اگر الیکشن کمیشن نے اس وقت ایک کھلے عام جس طرح سے ووٹیں بک رہی تھیں اس کو روکا ہوتا، پاکستان کو بہتر آج ماحول ملتا۔ کوئی جمہوریت اس سسٹم میں کام نہیں کر سکتی کہ آپ اپوزیشن میں ہوں، آپ اربہ روپیہ لگائیں، حکومت میں آئیں، پھر ٹھیکوں سے اربوں روپیہ آپ دوبارہ جو ہے وہ واپس کما لیں، اور پھر اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے وہ پیسے خرچ کرنا شروع کر دیں۔ یہ جو وشیس سرکل ہے سیاست کا پاکستان میں، اگر اس کو ہم نے نہ توڑا، پاکستان میں جمہوریت کہیں نہیں جائے گی۔ یہ جمہوریت کا کوئی مستقبل ہی نہیں ہے پاکستان میں، خصوصاً پارلیمانی جمہوریت کا کوئی مستقبل نہیں ہے اگر اس طرح سے پاکستان میں لین دین ہونے ہیں، اس طریقے سے پاکستان میں پیسے جو ہیں وہ بانٹے جانے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 35 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ایک MPA کو آفر ہو رہی ہے کہ آپ نے کرنا کہ آپ نے باہر چلا جانا ہے۔ کسی کو دبئی میں ہوٹلز بک کرا کے جو ہے وہ دے رہے ہیں، کسی کو ترکی میں ہوٹلز بک کرا کے دے رہے ہیں۔ یہ کس قسم کی پاکستان میں ہم یہ معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں؟ یہ کس طریقے سے ہم یہ ملک جو ہے اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں؟ کل ہم یہ ایفیڈیوٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائیں گے۔ اس کے بعد ہماری جو عرضداشت یہ ہے، ہماری درخواست یہ ہے اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فوری طور کے اوپر سپریم کورٹ جو الیکشن لاز کے مطابق جو انلیگل مینز اختیار کرنے کا کیس ہے، سیکشن 171 ہے، 174 ہے غالباً، ان کے تحت آصف زرداری کو، عطا تارڑ کو فوری طور کے اوپر گرفتار کیا جائے، رانا ثناء اللہ کو، ان 3 لوگوں کو۔ آصف زرداری ان کا سرغنہ ہے اس وقت، کیونکہ پیسے فنڈز کی پروویژن جو ہے وہ زرداری کی طرف سے آ رہی ہے۔ اس شخص نے تو بھٹو فیملی کا پہلے جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیا ہے، پیپلز پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا ہے، پھر نون لیگ کو ادھر پھنسایا ہے اور اب اس کو پمپ کر رہا ہے، پیسے اس میں پمپ کر رہا ہے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کی ڈیٹیلڈ انکوائری کرے، اور اس کے بعد آصف زرداری، رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ، ان تینوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جائے۔
اور ان کے اوپر الیکشنز میں خرید و فروخت کے الزام میں مقدمہ چلایا جائے۔ اب یہ تو معاملات ہیں جو ہمارے سامنے ہو رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ اور کتنے ایم پی ایز ہیں جن کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ کیا گیا ہے، ہمیں نہیں پتہ اور کتنے لوگ ہیں جن کو اس وقت آفرز دی جا رہی ہیں، لیکن یہ بات میں واضح طور پہ بتا دوں کہ کوئی بھی ایم پی اے یا کوئی بھی شخص آپ نے کسی طور کے اوپر بھی جو یہاں پر بددیانتی میں ملوث ہوگا، پاکستان کے عوام انہیں معاف نہیں کریں گے۔ پاکستان کے عوام کبھی بھی اس غیر اخلاقی سیاست کو برداشت نہیں کریں گے۔ پاکستان کے عوام کسی طور کے اوپر بھی اس خرید و فروخت کو برداشت نہیں کریں گے، اور اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے آپ پاکستان میں ایک اور اپنے خطرات کو دعوت دے رہے ہیں۔ پاکستان کی معیشت کا پہلے ہی حال ہمارے ہر حالت میں حکومت سے چمٹے رہنے کا جو اس وقت سلسلہ ہے یہ بند ہونا چاہیے، اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ کارروائی فوری ہو اور انشور کرے سپریم کورٹ کہ پنجاب میں جو چیف منسٹر کا الیکشن ہے وہ قانون کے مطابق ہو اور مکمل انصاف کے تقاضے اس میں پورے کیے جائیں۔ چودھری صاحب یہ بتا دیں کہ جس طرح چودھری شجاعت حسین نے آج واضح اعلان کر دیا ہے، اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ مزید سازشوں کی توقع ہے آپ لوگوں کو؟ شجاعت صاحب کے انکار کے بعد ہی تو ریٹ بڑھا ہے۔ شجاعت صاحب نے تو سٹیٹمنٹ دے دیا کہ پرویز الہی صاحب کو ہم ووٹ دیں گے، اگر وہ 10 ووٹ جو ہے اس کے اوپر ان کا پہلے تو خیال تھا نا کہ وہ گڑبڑ کر لیں گے، وہ ناکام ہو گئے۔ اب آپ مجھے بتائیں 25 کروڑ روپیہ، 30 کروڑ روپیہ، 35 کروڑ روپیہ جو ہے اور 40 کروڑ تک جو ہے وہ اس کی جو بڈ ہے وہ جا رہی ہے۔ کوئی حد ہوتی ہے، کوئی لمٹ ہوتی ہے پیسوں کی۔ آپ نے جن 3 ناموں کا بتایا ہے، ان 3 ناموں نے آپ کے پارٹی چیئرمین کو یا آپ کی قیادت کو خود آگاہ کیا جی، کہ ہمیں آفر ہوئی؟ ان تینوں نے جو ہے وہ جو ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں ان کو آگاہ کیا، اس کے بعد لاہور میں جو ہماری پارٹی ہے ان کو آگاہ کیا، اور اب انہوں نے ایفیڈیوٹس بھی جو ہیں وہ تینوں دے دیے ہیں، جو ابھی میں آپ کو جاری کر دوں گا سو دیٹ آپ اس کو۔ اس وقت آپ کے پاس کتنے نمبر ہیں جن کے ساتھ آپ کے رابطے ہیں جن سے نہیں ہو رہے؟ جو ہمارے میں نے وہ آج سے، کیونکہ عمران خان کل جا رہے ہیں لاہور میں، آج بھی ہیں۔ اس وقت تک ہماری پارلیمانی اسٹرینتھ جو ہے وہ الحمدللہ پوری ہے، لیکن یہ تو ایک سلسلہ ہے جو جاری ہے۔ سو انشاءاللہ ہمیں امید تو یہی ہے کہ یہ ناکام ہوگا بری طرح، لیکن مطلب پیسوں کی بھی تو کوئی لمٹ ہوتی ہے نا۔ اتنا پیسہ آپ آفر کر رہے ہیں، جس بندے نے زندگی میں 50 لاکھ کا اکٹھا نہیں دیکھا، اس کو 50 کروڑ آپ اکٹھا دے رہے ہیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ان کے پاس کتنا پیسہ۔ فاطمی صاحب یہ بتا دیں نوٹیفیکیشن سب ہو جائے۔ عمران خان صاحب کا جو اتنی چھوڑو کر لوگوں کے خلاف، اب آپ سمجھتے ہیں ٹائم بھی کم ہے وزیر پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے، تو پیرا زیادہ دینا پڑے گا پارٹی نے؟ پیرا تو بہت زیادہ دینا پڑے گا، اگر قیمت اتنی زیادہ لگا دیں گے، پیسے اتنے زیادہ لگا دیں گے۔ دیکھیں نا، یہ جس طریقے سے کر رہے ہیں زرداری اینڈ کمپنی، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہر حالت میں حکومت سے چمٹا رہنا چاہتے ہیں۔ حکومت سے کیوں چمٹا رہنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ان کو منتھلیاں آ رہی ہیں۔ آپ نے زرداری کا ذرا کیس اٹھا کے دیکھیں نا، جو فیک اکاؤنٹس کا ہے، ان کو تو ہر ہفتے جو ہیں وہ کروڑوں اربوں روپے جو ہیں ان کے اکاؤنٹس میں جاتے ہیں۔ ہر ٹھیکیدار جو ہے وہ ان کا حصہ پے کر رہا ہے۔ یہ تو ایک تماشا لگا ہوا ہے اس ملک میں۔ سو اس کے اوپر جو ہے ہم تو، سپریم کورٹ ہی ایک ادارہ ہے جس سے آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ آگے اس کے اوپر جو ہے وہ شفافیت یقینی بنائے گا اور قطعی طور کے اوپر اجازت نہیں دے گا کہ الیکشن اس ماحول میں ہو۔ آج اسم یہ کہیے گا کہ نمبر گیم جو ہے وہ بڑا کلوز ہے اور آفر بڑی اوپر جا رہی ہے دن بدن۔ آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کو آپ وزیر اعلیٰ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، یا آپ بھی 50-50 دیں؟ نہیں، پرویز الہی صاحب کو ہم وزیر اعلیٰ تو بنا دیں گے، وہ انشاءاللہ۔ نمبر گیم تو ہماری بہت کمفرٹیبل ہے۔ اس وقت نون لیگ کے پاس تو 176 178 کے قریب لوگ ہیں، ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ 188 لوگ ہیں، اور اگر یہ 2 ری کاؤنٹنگ کل ہو جاتی ہے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ 189 کے اوپر بھی جا سکتے ہیں اور پھر 190 کے اوپر بھی جا سکتے ہیں۔ تو نمبر گیم میں ہمیں پرابلم نہیں ہے، بٹ یہ بات عوام کے نوٹس میں لانا ضروری ہے، آپ میڈیا کے نوٹس میں لانا ضروری ہے کہ آپ دیکھیں اس طرح سے اگر اس ملک میں جمہوریت چلنی ہے، اس طرح سے اس ملک میں آپ نے اس طرح سے ایک انبار لگا دینے ہیں پیسوں کے، آپ پیسے حکومت سے میں ہوں، آپ رشوت لیں، پیسے کمائیں، پھر آپ ان سے حکومت خرید لیں، یہ سلسلہ تو ختم ہونا حاجی چاہیے۔ پہ گئے تھے آپ کے ممبران 6، وہ آگے؟ جی وہ آ گئے۔ فواد صاحب پہلے سندھ ہاؤس میں منڈی لگی، اب سندھ والے پنجاب میں پہنچ گئے،
क्या ये जो रवायती सियासी जमातें हैं ये पाकिस्तान को श्रीलंका वाला माहौल करना चाहते हैं कि अवाम इनके खिलाफ निकले? देखिए, मसला ये है कि इनका ये अवाम को कुछ समझते नहीं है। सबसे बड़ा मसला भी यही है कि इनके नज़दीक अवाम की कोई अहमियत और हैसियत नहीं है। लिहाजा वो जब भी ये बात होगी वो आप देखेंगे कि उनकी प्रायोरिटी में अवाम नहीं आते। बहरहाल हमें तो देखें ना, तवक्को हमें सुप्रीम कोर्ट से हमें ये है कि अगर सिंध हाउस में होने वाली ख़रीदारी का उस वक़्त नोटिस ले लिया गया होता तो पाकिस्तान में हालात बेहतर होते। इस सेनेट में अगर जो कुछ हुआ उसका इलेक्शन कमीशन नोटिस ले लेता, हालात बेहतर होते। आज फिर एक तमाशा लगा है, आज फिर एक मंडी लगी है। हमारे इदारे कब तक जो है वो इसको बग़ैर किसी कार्रवाई के जो है वो जाने देंगे? सवाल तो ये क्या, और आसफ जरदारी को, अता तारड़ को, राना सनाउल्लाह को 100% जेल के पीछे होना चाहिए इस ऑफेंस में, ताकि मिसाल बने पाकिस्तान के लोगों के लिए और जमहूरियत के लिए कि कोई शख्स ये जुर्रत ना करे आइंदा इस तरह की खरीदारी। देखिए, फ़ोन रिकॉर्ड भी उनके पेश कर देंगे, फ़ोन रिकॉर्ड भी दे देंगे। लेकिन असल बात यह है कि ये देखें, ये आप जो कह रहे हैं ना टिकट गलत दे, आपने मुआशरे से लोग लेने हैं ना, वो हम फरिश्ते कितने ढूंढे हम, हर बंदा फरिश्ता तो नहीं होता। जब आप टिकट दे रहे हैं आप उसकी क्वालिटी देखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब इतना बड़ा पैसा ऑफर हो रहा हो तो आप मुझे बताएं कितने लोग जो है उसको सस्टेन कर सकते हैं। अब 22 को इलेक्शन है, कम वक्त वो थोड़ा है, तो सर अब कैसे आप इसको मेक श्योर कैसे करेंगे कि एक बंदा आपका तुर्की चला गया, बाकियों को किस तरह कंट्रोल करेंगे? आपने कोई मैकेनिज्म बनाया? मैकेनिज्म बनाए हैं, हमने अपने चेक्स बनाए हैं, लेकिन देखें हम इसमें इस मामले में हम अकेले पार्टी नहीं हैं। सबसे बड़ा स्टेक होल्डर पाकिस्तान के अवाम है, और इसीलिए आपके तवज्जुह से पाकिस्तान के अवाम के सामने हम अपना मुकदमा रख रहे हैं कि वो इसका नोटिस लें। सबसे बड़ा नोटिस अवाम ने दिया है।